العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم شفاعت فرمانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا ملدہ یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، والضحیٰ واللیل اذا سجا کا آج ہم یعنی سورہ والضحیٰ کی کا تعارف بھی سنیں گے، اس کے کچھ فضائل بھی سماعت کریں گے، اور جو اس صورت مبارکہ میں جو بات میرے رب عز و جل نے ارشاد فرمائی ہے اس کو سن کر مزید عشق و محبت کا اظہار کریں گے. پارہ نمبر 30 سورہ والضحیٰ کی یہ سورہ مکی ہے، یعنی یہ مبارک سورت ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. سورہ والضحیٰ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری سورت ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت شریف پر مشتمل ہے، یعنی آپ کے فضائل، آپ کے برکات پر مشتمل ہے. اس مبارک سورت میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، زلف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس میں محبوبیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس میں اوصاف کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اس صورت مبارک میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اور ایک ہم غریبوں کے لیے فائدے کی بات کہتا چلوں کہ اس صورت مبارکہ میں کہ آخر میں رب کائنات اپنے محبوب ذیشان مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو، جو مانگتا ہے اس کو نہ جھڑکو. سبحان اللہ، یہ کیسی پیاری بات ہے کہ عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مومن وہ ہے مومن پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل کو خوشی لا نحر کی ہے. یعنی میرے پیارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
مجھے بہت فخر ہے کہ کس بات پر، اس پر کہ میں مومن ہوں، اور رب کریم فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر بہت مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اور ایک اور بات پر مجھے فخر ہے کہ وہ یہ کہ میں آپ کے در پاک کا سوالی ہوں، اور آپ کے درس کا سوالی ہوتا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی کہ آپ کے رب رحمان نے آپ کو حکم دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوالی آئے تو اسے جھڑکنا نہیں، اسے خالی لٹانا نہیں، بلکہ سوالی آئے تو اس کی جھولی بھر بھر کر بھیجنا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو حاضر ہو تو وہ لے کے ہی آتا ہے، خالی ہاتھ نہیں آتا۔ حضور کی بارگاہ سے سوال کیا جائے، میرا رب عز و جل جو سوال کیا ہے اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ فقیرو بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا بڑھ رہا ہے، فیض پر سرکار عالی ہے۔ نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، وہی والی، وہی آقا، وہی وارث، وہی مولا، میں ان کے صدقے جاؤں میرا کون والی ہے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نعت خواں حضرات، شعراء حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، اور میرا رب عز و جل ان کو اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ پڑھنے والوں کو عطا فرماتا ہے، لکھنے والوں کو بھی عطا فرماتا ہے، اور حضور کی بارگاہ سے جو طلب کیا جاتا ہے اللہ نے فرمایا کہ انہیں جھڑکو نہیں، بلکہ اے میرے محبوب ان کو عطا کر دو، ان کو عطا کر دو۔ پیارے اسلام بھائی، سورہ والضحیٰ کے فضائل تو ہیں الحمدللہ بہت سارے، اور اگر کوئی سورہ والضحیٰ کو خواب میں دیکھے اس کی تعبیر کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ خواب میں دیکھے کہ وہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ سخی ہو جائے گا اور سوالیوں کو خیرات سے نوازے گا۔ یعنی وہ سخی ہو جائے گا اور جو سوالی سوال کرنے آئیں گے ان کو عطا کیا جائے۔ اچھا، یہ جو سوالی نا، یہ جو پروفیشنل سوالی ہیں، آپ جیسے دیکھیں جو جگہ جگہ پر جو موجود ہیں، اور یہ ان کے لیے بات نہیں ہے، یہ ضرورت مند جب پہنچتے ہیں کسی کے پاس تو ان کی ضرورت پوری کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، اب یہاں وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کسی کام میں مصروف تھے تو باہر سے صدا آئی کہ مجھے اللہ کے واسطے روٹی کھلاؤ۔ کیا کھلاؤ؟ روٹی دو، روٹی دے دو۔ تو آپ نے خادم کو حکم فرمایا اس کو روٹی دے دی جائے۔ اب اس نے وہ روٹی تو لے لی، پھر اس نے صدا لگائی۔ آپ نے فرمایا تو کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم اسے روٹی دو؟ میں نے دے دی اس کو روٹی۔ پھر آپ جلال میں اٹھے، اس فقیر کو پکڑا، اور اس فقیر کے جھولے میں ٹھیک ٹھاک روٹیاں موجود تھیں، وہ زکوٰۃ کی اونٹنیوں کو کھلائیں اور اس کے کوڑے لگائیں، اس کے کوڑے لگائیں۔ اب یہ دیکھیں، انسان کی ضرورت جب پوری ہو جائے پھر وہ مانگ رہا ہے۔ وہ مانگ نہیں رہا ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ وہ مانگ نہیں رہا، وہ اب کاروبار کر رہا ہے، وہ اپنا بھرنا بھر رہا ہے اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے۔ تو سوچ لیں جو اللہ کے نام پر پروفیشنل انداز میں مانگ رہا ہے، کل بروز قیامت اس کی بڑی وعیدیں اس حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ تو بہرحال پیارے اسلام بھائیوں، آپ فرماتے ہیں کہ جو سورہ والضحیٰ کو خواب میں تلاوت کرتے ہوئے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی مطلب اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کو اب اپنے بندوں کی سے سخی بنا دے اور سوالیوں کو خیرات سے نوازے، خوب خیرات صدقات کریں، اور جو صدقات خیرات کرتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے ان کی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ خواب میں سورہ والضحیٰ پڑھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے غریبوں سے محبت ہوگی۔ اس سے محبت ہوگی، غریبوں سے محبت ہوگی۔ اب غریبوں سے محبت ہے نا، غریبوں سے محبت
آج کل اپر لیول کے لوگ نہیں کر پاتے نا. آپ دیکھیں نا غریبوں کی محبت ہے کدھر. اور ہمارے اندر تو ایک مطلب کٹا گیری ہے نا, مطلب یہ اپر لیول, یہ لو لیول, یہ ڈاؤن لیول. لوگوں کو جو ہم نے جو ہے وہ 3 4 5 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. اور یہ صورت حال میں عام طور پہ جو ہے وہ جگہ بہ جگہ نظر بھی آتی ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا, اپر لیول لو لیول کوئی بھی نہیں ہے, سب کا خدا ایک ہی ہے, سب کا مالک ایک ہی ہے. وہ چاہے تو مالک سے سب کچھ لے کر اس کو فقیر بنا دے, اور وہ چاہے تو فقیر کو امیر بنا دے, وہ چاہے تو فقیر کو بادشاہت عطا کر دے. جیسا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقیر ہی تھے نا, مگر یہ وہ فقیر نہیں تھے مانگنے والے. یہ فقراء وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں رہ کر, محبت الہی میں رہ کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اور پھر ان کو بادشاہت ملی, طویل واقعہ ہے بہرحال مختصر. پھر بادشاہت کو چھوڑا, فقیری میں آ گئے, دوبارہ فقیری میں آ گئے, اور پھر معرفت کی جو منزلیں چھوئیں ماشاءاللہ, پھر جو اللہ کا مقام پایا. کیا بات ہے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے تو رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آج تک وہ دنیا سے گئے ہوئے برسوں ہو گئے, ہے نا. کیا کہنا چاہیے کہ یہ کتنا وقت ہو گیا ہوگا ان کو, یعنی سمجھے کہ ہزاروں سال ہو گئے ان کو گئے. مگر آج بھی آج جیسی بات لگتی ہے. اگر ہم ان کی زندگی کے متعلق بات کریں یا کسی بھی ولی کے متعلق بات کریں گے تو ایسا لگے گا آج کی بات, ابھی کی بات ہے. تو اس سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ اس سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاتے ہیں وہ سدا کے لیے امر ہو جاتے ہیں, اور وہ ہر وقت حیات ہی محسوس ہونے لگتے ہیں کہ نہیں یہ زندہ ہے, جبکہ دنیا سے رخصت کے ہزاروں سال ہو گئے ان کو. کیونکہ ان کی محبت الہی, محبت رسول, دین سے محبت, دین کی خدمت, اور پھر تصوف پہ چل کر, تقویٰ پرہیزگاری پہ چل کر جو منزل انہوں نے پائی. اللہ اللہ, جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت کا نزول بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ اللہ کے نیک و صالحین بندے ہیں کہ جن پر رحمتوں کا نزول, ان کے ذکر کرنے پر جو ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو, سورہ والضحیٰ کے بارے میں ایک بہت ہی اہم بات اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. جو گھروں میں ہماری اسلامی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, جو گھروں میں لوگ بیٹھ کے اگر سن رہے ہیں, سن لیجئے, توجہ دیجئے. اگر آپ نے کہیں جلدی جمعہ ادا کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں, مگر گھر میں بیٹھ کر آپ کے گھر میں میری آواز پہنچ رہی ہوگی تو آپ اس کو سنیں اور سمجھیں, اور انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی میں کام آئے گا. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, سورہ والضحیٰ وہ صورت ہے کہ اللہ پاک نے اس صورت میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ بچھڑوں کو ملا دیتی ہے. کس کو ملا دیتی ہے؟ بچھڑوں کو ملا دیتی ہے. سورہ والضحیٰ. امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی چیز ضائع ہو جائے تو بندہ سورہ والضحیٰ پڑھے, اس کی کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی, اس کی کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی. اکثر لوگ چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں, کوئی چیز گم ہو جاتی ہے, یہ سبھی کے ساتھ ہے. کیا خیال ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ اب سب کہتے ہیں کوئی دعا بتا دو. کیا بتا دو؟ کوئی دعا بتا دو, کوئی نقش دے دو, کوئی ایسا سلسلہ کر دو کہ جس سے ہماری کھوئی ہوئی چیز ہمیں دوبارہ مل جائے. یہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کیجئے, سورہ والضحیٰ کی تلاوت کیجئے, انشاءاللہ کوئی بھی چیز مل جائے گی. اس حوالے سے حضرت ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک غلام کہیں بھاگ گیا اور واپس پلٹ کر نہ آیا. آپ نے اپنے کسی گورنر کو خط لکھا اور فرمایا کہ میرا غلام یہاں بھاگ کر تمہارے علاقے کی طرف آیا ہے, اسے جلدی تلاش کرو, اسے جلدی تلاش کرو. چونکہ امیر المومنین کا حکم تھا. چنانچہ گورنر صاحب بہت پریشان ہوئے. اس نے غلام کو بہت تلاش کیا مگر مل نہ سکا. اس پریشانی کے عالم میں کسی نے مشورہ دیا کہ تم سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح کا وظیفہ کرو, بھاگا ہوا غلام خود ہی آ جائے گا.
چنانچہ اس نے سورہ بدوا سورہ علم نشرح کی تلاوت کی تو اسی وقت وہ بھاگا ہوا غلام اسے مل گیا. سبحان اللہ تو کہتے ہیں. میں نے اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے. اکثر لوگ میرے سے کبھی فون پہ کہتے ہیں کبھی, تو میں انہیں تقریباً 11 مرتبہ سورہ بدوحا پڑھنے کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں. 11 دفعہ پڑھا پھر تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں. اچھا پڑھے کون, یہ بھی ایک سوال ہے. پڑھے کون؟ پڑھے وہ شخص کہ جس کا گھر کا فرد ہو, کیونکہ وہ جب پڑھے گا تو ایک تو اس کا دل ایک عجیب کیفیت کا شکار ہوگا کہ میرا پیارا مجھ سے جدا ہوا ہے, کدھر ہے, کہاں ہے, خیریت سے ہے, کس حال میں ہے, کہیں مصیبت میں تو گرفتار نہیں ہو گیا, کہیں اغوا تو نہیں ہو گیا. تو جب وہ پڑھے گا نا تو وہ دلی کیفیات کے ساتھ ساتھ سورہ بدوحا کی جو تاثیر ہے وہ مزید بڑھ جائے گی, اور اس کو وہ 11 مرتبہ پڑھے. اگر زندہ ہے تو اس کو خبر ملے گی, مردہ ہے تو اس کو بھی فوراً خبر مل جائے گی, اس کو اطلاع مل جائے گی. اور اس کو وقتاً فوقتاً 11 دفعہ پڑھتے رہے, 11 دفعہ پڑھتے رہے. اور اب ایک وظیفہ اور ہمیں مل گیا اس کے ساتھ کہ جس میں یہ کہ بھاگا ہوا شخص واپس آ جاتا ہے نا, گھر سے نکلا ہوا شخص واپس آ جاتا ہے. جو گھر سے نکلا اس کو واپس لانے کے لیے سورہ بدوحا اور سورہ علم نشرح لک صدرک یہ پڑھ لیا گیا. یہ دونوں ملا کر 11 بار پڑھ لیا جائے کہ انشاءاللہ بھاگا ہوا شخص واپس آ جائے گا. گم شدہ ہے تو واپس آ جائے گا. ایک اور نیت کر لیا کریں, جس طرح کی ایک صورتحال ہمارے اندر ہے کہ بھئی پتہ نہیں بندہ اغوا ہو گیا, کسی نے پکڑ کے رکھا ہوا, چھوڑنا نہیں چاہ رہا اس کو, یا آج کل کے جیسے حالات ہیں آپ کے سامنے, تو سورہ بدوحا پڑھیں اس کے لیے, اور اس کی زندگی کی دعا کرتے ہوئے اگر وہ کہیں پھنسا ہوا ہے تو یہ بھی نہیں دعا کر لیں کہ یا اللہ اگر کسی نے اغوا کیا تو اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر دے, وہ اس کو چھوڑ دے. میرے پیارے محترم سمجھو, سورہ بدوحا کے حوالے سے ہے کہ بلکہ کسی بھی حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی رات میں, حدیث پاک میں کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کے وقت 10 قرآنی آیات کی تلاوت کرے, 10 قرآنی آیات, کتنی 10 قرآنی آیات کی تلاوت کر لے, اس کا نام غافلوں کی فہرست میں نہیں لکھا جائے گا. اب یہ جو حدیث ہے چھوٹی سی حدیث ہے کہ اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا جو رات کو 10 آیات کی تلاوت کرے. اب وہ کوئی بھی آیت کی تلاوت کر لے, اور اگر وہ سورہ بدوحا کی تلاوت کر لے تو اس کی آیت ہی 10 ہے. سبحان اللہ, ترین کی نکلی بھائی کی نکلی. تو سورہ بدوحا کی آیت چھوٹی چھوٹی آیت ہیں, بدوحا یہ کہوے ہے نا اس طرح سے. تو مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, 10 آیت اگر ہم پڑھ لیں گے تو ہمارا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا, رات کے وقت تلاوت کر لیں. کتنی پیاری بات ہے. اور اگر غافلوں میں ہمارا شمار ہو گیا, غفلت میں ہمارا شمار ہو گیا, تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ ہمارا ہے. اور حقیقت یہ کہ ہم نے تو بے عملی کے سبب اپنی روحانیت کو خود تباہ کر رکھا ہے نا. اپنی روحانیت ہم نے بے عملی کے سبب, بے نمازی کے سبب, ہے نا, مطلب مصلی کی زینت نہ بن کر اپنی روحانیت کو ہم نے خود تباہ کیا ہونا. اللہ سے رابطہ تو ہم نے خود منقطع کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے رابطہ تو ہم نے خود منقطع کر رکھا ہے, کیونکہ ہمارے اعمال, اللہ اکبر, ہم جانتے ہیں کیسے ہیں, ہمارے اعمال کیسے ہم جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں, اللہ جانتا ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائی, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ منقطع نہ کریں, اور نماز نہ پڑھنا ہی اللہ تعالیٰ سے رابطہ منقطع ہونا ہی. اب دیکھیے کہ میں نے یہ پڑھا کتابوں کے اندر, جب نماز کا وقت ہوتا تو صحابہ کرام علیہ رضوان آپس میں ایسے ہو جاتے جیسے کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں, ویسے کیسے کرتے. جب نماز کا وقت آیا, اللہ کی عبادت کا وقت آیا, 5 وقت نماز کا وقت, لا کوئی کلام نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی توجہ نہیں, کچھ نہیں, صرف مصلی کی زینت, اللہ کے حضور حاضری. گویا کہ نماز اللہ سے ملاقات. کیا ہے؟ اب اللہ سے ملاقات ہو, اللہ سے ملاقات کا وقت ہو تو کوئی اور اچھا لگے گا؟ یقیناً نہیں لگے گا. مگر یہ ہم ایک بات کہہ رہے ہیں, مگر ہم اس عشق اور محبت کو ان منازل پر نہیں ہیں جس میں ہم یہ کیفیات محسوس کر سکیں.
اس کے لیے معرفت الہی کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اہل اللہ کی صحبت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اللہ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، عبادت اور ریاضت کا کرنا بہت ضروری ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ نزدیک ہوتا ہے تو اس کی محبت میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، اور جتنا اضافہ ہوتا چلا گیا. دیکھیں محبت اور عشق یہ دو مختلف لفظ ہیں، محبت اور عشق دو مختلف لفظ ہیں، ٹھیک ہے نا. محبت سبھی کو ہے، عشق ہر ایک کو نہیں ہوتا. اب عشق کیا چیز ہے، محبت کیا چیز ہے؟ دیکھیں، عشق اس کو کہا جاتا ہے ملعان طبعہ میں اگر شدت اختیار کر جائے تو اس کو عشق کہا جاتا ہے. اب حروف کے جو معنی ہوتے ہیں نا، ہمارے تو سر سے بولتے ہیں، ہم لوگ اردو بولتے ہیں مگر اردو کی شائستگی کو ہم نہیں سمجھتے، اور ابے تبے والی تو ہماری اردو ہے، پتہ ہے نا، ابے تبے والی ہماری گفتگو ہے، گالی گلوچ والی ہماری گفتگو ہے، عجیب و غریب انداز میں ہماری گفتگو ہے. اصل گرامر والی ہم گفتگو نہیں کرتے. آپ دیکھتے ہیں بسا ہوگا جب کوئی اردو بولتا ہے جو اردو بولنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی اردو سیکھ کے وہ بولتا ہے تو بڑی شائستگی والی اردو بولتا ہے، اچھی لگتی ہے اس سے اردو اچھی لگتی ہے. تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طبیعت ملان طبیعت میں، یعنی اس کی طبیعت میں جو ہے اپنے محبوب سے ملنے کے حوالے سے شدت پیدا ہو، یعنی مجھے اپنے محبوب سے ملنا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں. محبت حقیقی کا میں سوالی ہوں. اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، جہاں اللہ رسول کی محبت ہے وہاں ہر چیز قربان ہے، ہر چیز قربان ہے. ماں باپ بھی قربان، اولاد بھی قربان، مال بھی قربان، یہ دنیا بھی قربان، یہ جان بھی قربان، یہ جان بھی قربان. تو لہذا جب بندہ اللہ سے محبت میں اپنے اندر شدت محسوس کرے گا تو وہ عشق کہلائے گا. تو لہذا کہ وہ اپنے اندر یہ سب چیزیں کیسے پیدا کرے گا؟ یہ پیدا تبھی ہوگا نا جب ہماری توجہ ہوگی، ہم بھی اس راہ کے مسافر بنیں گے، عشق حقیقی کے، تبھی تو سارے معاملات بڑھیں گے ہمارے آگے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم سے بھائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم غافلوں میں ہمارا شمار نہ ہو. کیا چاہتے ہیں؟ غافلوں میں ہمارا شمار نہ ہو. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رات کو سونے سے پہلے قرآن کی 10 آیتوں کی تلاوت کر لیں. اگر آپ موبائل سب کے پاس ہیں، بچے کے پاس موبائل ہے، قرآن پاک اس میں ڈال لیں آپ، اور سورہ والضحیٰ نکال لیں اور اس میں پڑھ لیں آپ. اگر زبانی یاد نہیں ہے دیکھ کے پڑھ لیں اس کو. اور اگر کوئی بھی آیات مبارکہ زبانی یاد ہے، سورہ اخلاص سب کو یاد ہے، 3 آیتیں، کتنی آیتیں اس کے اندر؟ 3 آیتیں مبارکہ ہے، ٹھیک ہے. اس 3 آیت کو آپ مطلب یہ اگر 3 مرتبہ پڑھتے تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ یہ 9 آیتیں ہو جائیں گی. کتنی؟ ایک دفعہ اور پڑھ لیں چلیں تو 12 ہو جائیں گی، مگر 10 کا جو فگر ہے وہ اس میں آ جائے گا. تو اس صورت کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے غافلوں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا. تو آئیے میں آپ سورہ والضحیٰ کے حوالے سے کچھ عرض کر رہا تھا، اور مطلب یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے فضائل اور اس کی معلومات تاکہ ہم تک پہنچے. ہم لوگ اکثر ہی تلاوت سنتے رہتے ہیں، اور ہمارے امام صاحب تو اکثر مطلب یہ کہ وہ فجر کے اندر دوسری رکعت میں یہی تلاوت فرماتے ہیں. تو ظاہر عشق اور محبت والی صورت ہے، اور نماز کے اندر بھی وہی زیادہ صورتوں کو پڑھنا چاہیے جس میں عشق اور محبت زیادہ نظر آتا ہے. دیکھیں پورا قرآن ہے عشق اور محبت ہے، پورا قرآن عشق و محبت ہے نا، کیونکہ سارے کے سارے عاشق رسول ہیں. مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق بالکل انوکھا نرالا ہے. وہ بھی عاشق ہے جو مدینے نہیں جاتا، وہ بھی عاشق ہے جو مدینے جاتا ہے مگر روزہ رسول تک نہیں جاتا، وہ بھی عاشق ہے. اچھا وہ بھی عاشق ہے جو مدینے بھی جاتا ہے اور روزہ رسول میں بھی جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے. اپنے اپنے عشق کے درجات ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور میں مدینے پاک کی سرزمین اپنے ناپاک قدم رکھوں، یہ اس کی محبت ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں مجھے آقا نے بلایا میں تو جاؤں گا. اب وہ جب پہنچا ہے کہ نہیں جی اتنی ہمت نہیں کہ حضور کا کہ چہرہ انور کے سامنے میں میری حاضری ہو، نہیں ہے میں اتنی ہمت. عاشق ہے بھائی. اور ایک شخص کہتا ہے نہیں مجھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا ہے تو میں گنبد خضرا کی بھی زیارت کروں گا، روزہ رسول کی بھی زیارت کروں گا، اور روبرو ہو کر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھوں گا.
تو پیارے محترم اسلام بھائی، تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا، کبھی تیرے لب پر ہنسی رہی، کبھی تیرے لب پر خوشی رہی، کبھی تیرے لب پر ہنسی رہی۔ تو پیارے اسلام بھائی، یہ عاشقوں کا انداز ہے، ٹھیک ہے، محبت ہے، پیار ہے، جیسا محبت ہوتا ہے نا ویسی کیفیت انسان کی بنتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں بنتی، بنتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو میں نے مدینہ پاک میں دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، مسجد نبی میں رہتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے، سنہری جالیوں کے سامنے حاضری نہیں دیتے، اور بڑی مطلب جد و جہد سے دیتے ہیں۔ اور میرا اپنا جو طریقہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں کسی سید زادے کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں اور اس کی کمر کے ساتھ دوں، اس کو آگے رکھوں، اس کے پیچھے میں رہوں، سید زادہ آل رسول۔ تو بہرحال پیارے میٹھے محترم سمجھ، آئیے سورہ والضحیٰ کے بارے میں آپ کو اس کا شان نزول بھی بتاتا چلوں تاکہ ہمیں علم ہو اس حوالے سے۔ شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے کچھ عرصے بعد وہی آنا رک گئی۔ اسے زمانہ ہے فترت وحی، یعنی وحی رک جانے کا عرصہ کہتے ہیں۔ یہ کتنا عرصہ تھا کہ اس بارے میں روایتیں مختلف ہیں، بعض روایت میں 12 دنوں کا ذکر ہے، بعض میں 15 دن کا، تو بعض روایت میں 25 اور بعض روایت میں 40 دن کا ذکر ہے۔ بہرحال جب وہی آنا بند ہوئی تو غیر مسلموں نے ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیں۔ کوئی کہتا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ رب نے انہیں چھوڑ دیا، کوئی کہتا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رب ان سے ناراض ہے۔ اور ام جمیل یعنی ابو لہب کی بیوی جو بڑی گستاخ رسول تھی، اس نے اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے انتہائی گستاخانہ لفظ استعمال کیے۔ اس پر محبوب رحمان مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل مبارک کو صدمہ پہنچا اور اس پر یہ مبارک صورت نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا اور نہ ہی ناپسند کیا۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل، اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی۔ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کی باتوں کو لے کر اپنا دل تنگ مت کیجئے، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ میں یہ دو قسمیں ہیں، ایک دوحا کی قسم اور دوسری لیل کی قسم کے معنی ہیں کہ رات، اور دوحا کا مطلب ہوتا ہے کہ چاشت کا وقت، اور جب سورج طلوع ہو کر قدرے بلند ہو جاتا ہے، اس کی روشنی زمین پر پھیل جاتی ہے، اس وقت کو دوحا یعنی چاشت کا وقت کہتے ہیں، جس ہم اشراق چاشت کی نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ اس وقت کی بہت ہی فضیلت ہے، حدیث پاک میں کہ آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، اور کل 360 جوڑ ہیں، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے نماز چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں۔ یعنی ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ اب دنیا میں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا محل بنے، کیا خیال ہے؟ اچھا گھر بنے، اچھا محل ہو، اچھی سواری ہو، یہ سب چیز ہم دنیا میں چاہتے ہیں نا۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک نیک عمل کے سبب، ایک اچھے عمل کے سبب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جنت میں عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں اشراق چاشت لوگ پڑھتے ہی نہیں ہے نا، عام طور پہ نہیں پڑھتے، چند لوگ ہی پڑھتے ہیں جن کے دل میں پڑھتے ہیں۔ اب لوگ وظیفہ مانگتے ہیں، کہا یار وہ وظیفہ دے دیجیے گا، اس کا کیا کہتے ہیں رزقہ ہے نا، کوئی تعویذ دے دیجیے گا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اپنی زبان کو تعویذ بناؤ، اپنی زبان کو تعویذ بناؤ، یعنی جو کہو وہ ہو جائے۔ اور حقیقت زبان ہی تعویذ ہونی چاہیے انسان کی، خالی تعویذ نہیں۔ اب تعویذ تو ہم سمجھتے ہیں انجیکشن ہے، کیونکہ انجیکشن جب لگتا ہے نا تو پین کلر ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی نا کہ تعویذ طرح تیزی سے کام کرتا، تعویذ دے دو۔ ارے بھائی تعویذ کے چکر میں کیوں پڑتے ہو آپ؟
عمل کی طرف آئیے, جو قرآن و حدیث میں لکھا ہو اس کی طرف آئیے. یہ نہیں کہ تعویذ دینا, تعویذ لکھنا حرام ہے, ایسا نہیں ہے. قرآن کا تعویذ آپ دے سکتے ہیں, اور اللہ کے ولیوں کا جو تعویذ رہا وہ پتہ کیا رہا ہے, کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ اللہ کے ولیوں نے کیا تعویذ دیا کرتے تھے, کیا لکھ کر دیا کرتے تھے اللہ کے ولی. اور بابا فرید رحمت اللہ تعالی سے لوگ پیچھے پڑ جائے, ہمیں کوئی نقش عطا کرتے ہیں, وہ صرف اللہ لکھ کر دے دیا کرتے تھے. اللہ کے ولی کے ہاتھ سے اللہ لکھا ہوا, اللہ اکبر, وہ کس قدر کارآمد ہوگا یہ دیکھیے. تو ہمیں جو نا مطلب تعویذات کی طرف نہیں نکلنا چاہیے, ہمیں عمل کی طرف نکلنا چاہیے. ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے, اپن نے گھر کا جو مصلی ہے نا اس کو طے کر کے رکھا ہوا, دھولا مٹی کھا رہا ہے. وہ قرآن پاک کو طے کر کے رکھا ہوا ہے, بس دھولا مٹی. سیزن میں پڑھتے ہیں, سیزن بنا دیا قرآن پاک پڑھنے کا. رمضان ہے تو سیزن ہے, رمضان ہے سیزن. ارے ہمارا کام تو نہیں قرآن پاک پڑھنا, قرآن پاک پڑھنا تو قاری صاحبان کا کام ہے, جو مدرسہ پڑھاتے ہیں ان کا کام ہے, جو بچے پڑھ رہے ہیں بھی ان کا کام ہے. بڑوں کے بے شک وہ چھوڑ دیں, انہیں پوچھنے والا ہے, کوئی پوچھنے والا ہے. اب بتائیے مجھے, ایک وقت وہ ہوا کرتا تھا کہ صبح جو ہے جب دکان لوگ کھولا کرتے تھے تو وہ پہلے تلاوت کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے بولیں؟ آپ کو تو پتہ, یہ دور ابھی ہم نے دیکھا, ہماری اولاد نے نہیں دیکھا, یہ دور ہم نے دیکھا ہوا. کیا کرتے تھے بولیے؟ تلاوت کرتے تھے. اب کیا ہوا کہ ایک ایسا وقت آیا کہ وہ آڈیو میں قرآن پاک آنے لگ گیا, کیسٹوں کے اندر آنے لگ گیا. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اپنی دکان میں سب سے پہلے تلاوت لگانا شروع کر دی آڈیو کی. تو بندہ کیا ہوا کہ تلاوت سے تو دور ہٹا, اب وہ اس نے آڈیو پہ آ گیا. وہ یہ بھی شیطانی چکر ہے, بتا رہا ہوں آپ کو. پہلے وہ تلاوت کر رہا تھا, اس نے تلاوت سے ہٹایا, اس نے آڈیو پہ لے آیا اس کو. اب وہ وقت آ گیا کہ وہ اب آڈیو بھی نہیں ہے, اب وہ آڈیو بھی نہیں ہے, کیونکہ دکان ہی دوپہر کے بعد کھلتی ہے پاکستان کے اندر, کاروبار دوپہر کے بعد شروع ہوتا ہے. اب میں ایک بات کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ میرے رزق میں تنگی ہے. کیا ہے میرے رزق میں؟ کیا ہے بولیے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ تنگی ہے نا. تیری ماں کی تیری بہن کی گالیاں بچہ دیتا, شرماتا نہیں ہے. ہم سے کہ اچھی بات کر رہے ہیں, سمجھنے والی بات کر رہا ہے. تو اب ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں میں. دیکھیں, کوئی ایسی روایت ہے یا کوئی آپ نے ایسی کہیں پڑھا ہے, کہیں سنا ہے, کسی عالم نے کبھی ایسا بیان نہیں کیا ہوگا اس حوالے سے کہ رزق کے جو فرشتے جو ہیں وہ دوپہر کے بعد اترتے ہیں؟ دوپہر میں اترتے ہیں یا صبح اترتے ہیں؟ جواب دیجیے. سب مل کے بولیں, صبح کب اترتے ہیں بولیے؟ صبح ہم کیا کرتے ہیں جی؟ سو رہے ہوتے ہیں. جب سو رہے ہوتے ہیں تو تنگی کیوں نہیں ہوگی پھر بتا دیں میرے کو. کیا رزق میں برکت ہوگی ہمارے اندر؟ فرشتوں کا کوئی اور ٹائم ہے رزق لے کے اترنے کا؟ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت رزق کے فرشتے اترتے ہیں. اب دیکھیے دوپہر کے وقت دکانیں کھل رہی ہیں, کوئی تلاوت ہوتی ہے؟ تلاوت ہوتی ہے نہ, بس برکت کے لیے کیا لگا دیتے ہیں, یہ بھی برکت ہے کہ چلو اگربتی لگا دیتے ہیں, ہے نا, لوبان کی دھونی دے دیتے ہیں. اب لوبان کی دھونی کے اندر بھی تھوڑا سا وہ ہمارے اندر جو نا مطلب وہ کیا کہنا چاہیے کہ منفی پہلو پیدا ہو گیا ہے, منفی پہلو. جبکہ لوبان کی دھونی اور اگربتی گھر میں جلانے سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. اگر کسی گھر میں اگربتیاں جل رہی ہوں, لوبان کی دھونی دی جا رہی ہو, ہے کیا چکر ہے, کیا جن بھوت ہیں, کیا ہے, کیا معاملہ کیا ہے. لوگ جو نا وہ پھر منفی پہلو سوچتے ہیں. اور اگر ہر گھر کے اندر چھپکلیاں ہیں یا نہیں چھپکلیاں, ہے نا, کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, سب جگہ ہوتے ہیں. تو اگر یہ لوبان کی دھونی اور یہ اگربتی گھر میں جلائی جائے تو یہ جتنے موذی جانور ہیں نا یہ بھی گھر سے نکل جاتے ہیں. اور خیر برکت کا علیحدہ نزول ہوتا ہے ان حوالوں سے. تو کہنے کا مقصد یہ پیارے اسلام بھائیوں کہ اعمال تو ہم خود اپنے خراب کر بیٹھے ہیں, عمل ہم خود نہیں کرتے. اچھا ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے نا, ہمیں سب کچھ معلوم ہوتا ہے, ہمارے علم, کیونکہ ہم ایسا نہیں کہ ہمارے اندر علم نہیں ہے. یہ نہیں کہ صرف داڑھی والے کے پاس علم ہوگا یا مطلب ممبر میں بیٹھنے والے پہ علم ہوگا یا صاحب مصلی کے علم سب کے پاس ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں, کسی کے پاس کم, کسی پہ پاس زیادہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں. اگر آپ انہیں کھڑا کر دیں تو مفتی پاکستان یہی نظر آئیں گے, فتوی بھی دینا شروع کر دیں. ان کو یہ نہیں پتا فتوا دیتا کون ہے. صاحب مصلی بھی فتوا نہیں دے سکتا, کوئی ائمہ حضرات فتوا نہیں دے سکتا سوائے مفتی کے. سمجھے نا, قرآن کی تفسیر ہر بندہ پیش نہیں کر سکتا. تفسیر وہی بیان ہوتی ہے کہ جو مطلب جنہوں نے اس کے بارے میں لکھ دیا. اس کا ایک علیحدہ علم ہے جو حاصل کیا جاتا ہے, اس کا ایک علیحدہ علم ہے جو حاصل کیا جاتا ہے. اب اگر علمی بات کی جائے تو بھی قرآن پاک میں 3 قسم کی جو ہے وہ آیت ہیں. کتنے قسم کی ہیں بولیے؟ 3 قسم کی ہیں, صحیح ہے نا. 3 قسم کی آیت ہیں. ایک تو وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں مطلب ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں, صحیح نا. ایک آیت وہ ہے کہ جو متشابہات والی آیت ہوتی ہے. اچھا,
متشابہت والے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ کوئی ملی جھولی سی آیت ہوتی ہے نا. ایک متشابہت وہ ہوتا ہے جیسے کہ ید اللہ, کہ یہ اللہ کا ہاتھ, ید اللہ کس کا ہاتھ ہے؟ اب اللہ کے ہاتھ سے آپ انکار کرو گے؟ جواب دو مجھے. نہیں کرو گے نا. کیا تصور کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے؟ اس کا ہاتھ بھی ہوگا, اس کا ناک بھی ہوگا, اس کا چہرہ بھی ہوگا, اس کا پاؤں بھی ہوں گے, تو وہ تو ایک پورا مجسمہ بن جائے گا, بت بن جائے گا وہ تو. صحیح ہے نا. اچھا, ایک وہ الف لام میم, کیا ہے الف لام, ہے نا, الف لام میم, ہے نا, اس طرح کے جو حروف مقطعات ہیں, ہے نا, ان کے معنی کس کو پتا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ مجھے بتائیں. کسی کو پتا ہے؟ پتا ہے. اللہ کو پتا ہے, اللہ کے رسول کو پتا ہے, باقی کسی کو نہیں پتا. باقی کسی کو. جب یہ حروف مقطع جب اترتے تھے, حضرت جبریل امین لے کر آتے تھے, تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ہاں میں سمجھ گیا. کیا فرماتے تھے؟ ہاں میں سمجھ گیا. اب اس آیت سے کوئی عقیدہ اخذ نہیں کیا جائے گا, اور متشابہات والی آیت سے بھی کوئی عقیدہ جو ہے اخذ نہیں کیا جائے گا. صحیح ہے نا. اس کے علاوہ جو تیسری آیت ہے جس کے اندر عمل اور شریعت کے احکامات نظر آتے ہیں ہمیں, اس پر ہمارا عقیدہ بنے گا. اور عقیدہ جو ہے پہلے ایمان سے پہلے ہے. عقیدہ ہے پھر ایمان ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. میں نے کئی لوگوں سے سوال کیا پہلے ایمان ہے عقیدہ ہے, تو وہ کہتے ہیں ایمان ہے. میں نے کہا نہیں بھائی, عقیدہ ہے, پہلے عقیدہ ہے پھر ایمان ہے. دیکھ ہمارے علم کے ایک چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہماری سمجھ میں دیر سے آتی ہیں, کوئی سمجھانے کے کوئی سمجھاتا ہے تو پھر سمجھ میں آتی ہیں, سمجھ میں آتی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی, کہ اب ہندو کا عقیدہ کیا ہے؟ بدھ کا عقیدہ ہے نہیں ہے, وہ ہر ایک کو اپنا خدا مان لیتا ہے. ایسے ہی نہیں ہے, اس کو بھی خدا مان لے گا, اس کو بھی خدا مان لے گا, اپنے سے بڑھ کر جو بھی ہوگا. یہاں تک کہ اس کو بھی خدا مانتے ہیں کہ جو کرکٹ کے اندر بڑا مہارت رکھتا ہے اس کو خدا مان لیتے ہیں. یہاں تک کہ اس کو بھی خدا مان لیتے ہیں جو فلموں کے اندر بہت بڑا آگے نکل جاتا ہے, اس کو بھی خدا مانا. ان لوگ ایسے عقیدے ہیں ہندوؤں کے, ان لوگوں کے ایسے عقیدے ہیں. اور وہ جو جملہ کہتے ہیں نا, جو ہم کہتے ہیں یہ سلام ہے, سلام نہیں ہے. یہ بھی بات یاد رکھیے گا. آپ اس کے اگر معنی دیکھیں نا, ہندی جملے نہیں بولنے چاہیے جب تک کہ اس کے معنی معلوم نہ ہو. یہ بات یاد رکھیے گا. اس میں اتنے کفریات ہیں کہ جس کی انتہائی بندہ کافر ہو جائے گا تو پتہ بھی نہیں لگے گا. عام طور پہ وہ جملہ جو ہم کہتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں, ہم سلام کرتے ہیں, وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے, وہ کفریہ جملہ ہے, وہ کفریہ جملہ ہے. تو لہٰذا میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو, کہ اب یہاں بات ہے ید اللہ, اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ سے مراد کیا ہے, تو یہ تو ہمیں سمجھنا ہے نا, کہ بھائی ہمیں ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ پیارے اسلامی بھائیو کہ یہ ایک علم کی بات ہے, اور اس طرح بہت ساری علم کی باتیں ہیں, بہت ساری ہیں جو جسے ہم نابلد ہیں, جسے ہمیں سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اب ہم کب سیکھیں گے؟ جب کہ ہم ایسی صحبت کو پائیں گے کہ جہاں علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے, ان سے کچھ سیکھیں گے, ہے نا, تفسیر قرآن سیکھیں گے, تفسیر قرآن کو سنیں گے. ٹھیک ہے, یہ علم سیکھیں گے تو تمام چیزیں آئیں گے. اور جب یہ جب سیکھیں گے نا تو یقین جانیں کہ دین کی محبت, اسلام کی محبت, اللہ سے محبت, اللہ کے رسول سے محبت ہمارے دلوں میں موجزن ہو جائے گی, موجزن ہو جائے گی. ہم بے قرار بے چین پھر آگے رسول میں ہوں گے اور وصل الہی میں ہوں گے. کہ کب ملاقات ہوگی؟ کب اللہ سے ملاقات ہوگی. تو بہرحال میرے میٹھے محترم بھائی, باتیں میں نکالتا چلا جاؤں گا, بولتا چلا جاؤں گا, وقت ہو چکا ہے, اسی پہ اختتام کروں گا کہ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا اور اس کا اظہار کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے, ہم بھی اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اسی محبت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں کہ ہم جتنے بھی گناہ کریں, میرا رب عز و جل, میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹپکتے ہوئے آنسو کے طفیل اس امت کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, اور ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو مصلی کی زینت بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.